انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جب وہ گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت سمیع ہے، اللہ رب العزت بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ وہ زمین کی تہ میں ہو، وہ پوری دنیا کے مجمع میں ہو یا تنہا میں، اللہ ایک ہی طرح دیکھتے ہیں۔ اب جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں چھپ رہا ہوں اور چھپ کے گناہ کر رہا ہوں، حالانکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت بہت سارے گواہ کھڑے کر دیں گے۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں وہاں تک وہ جو ہے مخلوق جتنی بھی ہوگی وہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن گواہی دے گی، وہ چاہے چرند پرند ہیں، چاہے جانور ہیں، چاہے وہ درخت ہیں، چاہے وہ زمین ہے۔ دوسری بات اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین قیامت کے دن اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اب زمین جو ہے وہ سمجھتی ہے، وہ سینس رکھتی ہے کون میرے اوپر کون سے اعمال کرتا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ ہمارے وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور پاؤں گواہی دے گی، زبان گواہی دے گی، کان اور آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ تو جب یہ ہاتھ بولیں گے تو انسان کہے گا کہ تمہیں کس نے بولنا سکھایا، تم تو ہمارے ہاتھ پاؤں تھے۔ تو یہ کہیں گے جس رب نے تمہیں بولنا سکھایا اس رب نے ہمیں آج بولنا سکھایا۔ تو اس لیے گناہ کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا ڈیٹا ہر جگہ سیو ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس ڈیٹا کو قیامت کے دن لے کر آئیں گے اور وہ سارے کے سارے ڈسپلے ہمارے آگے گواہ بن کے پیش ہو جائیں گے۔ زمین بھی خبریں بیان کرے گی، ہاتھ پاؤں بھی خبریں بیان کریں گے، آنکھ، زبان، یہ ساری کی ساری ہمارے خلاف کھڑی ہو جائیں گی اور وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی عظمت جب دل میں ہو تو انسان کے لیے تنہائی میں گناہ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا، اور اصل ایمان یہ ہے کہ وہ انسان کو تنہائی کے گناہ سے بچا لے۔